اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ روز کی بنا پر پروگرام رحمت رمضان الکریم کے ساتھ آپ کا اور میرا ساتھ ہوتا ہے، اور رمضان مبارک مہینے کے اندر ہم دین متین کے حوالے سے خوبصورت باتیں سیکھتے بھی ہیں، اور آپ کے سوالات بھی ہوتے ہیں بہت سارے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے، حضور کے صحاب کی محبت کے حوالے سے، اور بالخصوص رمضان مبارک کے اندر عبادات کے حوالے سے ہم علماء کرام سے مختلف موضوع پر بات بھی کرتے ہیں، اور ان سے بہت ساری باتیں سیکھنے کا ہمیں موقع میسر رہتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا، ہمارے اسٹوڈیو کے زینت بنے میری مراد عزت مآب جناب مفتی اقبال رضوی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ آپ ڈسٹرکٹ خطیب بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب۔ آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے میری مراد عزت مآب جناب آصف غلام نبی الخیری صاحب، آپ تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو اپنے پروگرام رحمت رمضان الکریم میں خوش آمدید بھی کہوں گا، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا اپنی جانب سے اور دیسی ٹی وی یو ایس اے کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے ہمیں اپنی گفتگو مصروفیات سے وقت دیا۔ ناظرین، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ گزرا، آپ نے دیکھا کہ ہر روز کے بنا پر ہم نے مختلف پہلوؤں پر بات کی اور عبادات کے حوالے سے جانا۔ آج 20 رمضان مبارک کا برکت والا دن ہے، اور اس مبارک دن کی خاص عبادت اعتکاف ہے۔ ہم قبلہ علامہ صاحب سے آج جانیں گے اعتکاف کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، پھر اس کو زندگی کے کس حصے میں ادا کرنا چاہیے، اور کون لوگ ہیں اور اس کے لیے کیا اہتمام کرنا چاہیے، کس طریقے کار سے اعتکاف کو جو ہے اس عظیم عبادت کو کرنا چاہیے، اس حوالے سے قبلہ علامہ صاحب آپ کی اور میری رہنمائی فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے میں جناب محترم محمد کاشف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پورے رمضان کے اندر اس مقدس مہینے کی برکات اور اس کی افادیت اور اس کے مقاصد عوام تک پہنچائے۔ آج 20 رمضان المبارک ہے۔ ویسے تو یہ سارا مہینہ برکتوں والا، عظمتوں والا، شانوں والا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، تیسرا عشرہ عذاب جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور آج 20 رمضان ہے۔ 20 رمضان کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اور قرآن کے حکم کے مطابق مساجد میں اعتکاف بیٹھنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 طرح کا اعتکاف ہے۔ ایک ہے اعتکاف کو جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے وہ آپ اعتکاف کی نیت کر لیں تو وہ آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اعتکاف ہے آپ نے کوئی منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے، یا میں اس مقصد کے اندر کامیاب ہوں گا تو میں اتنی دیر کے لیے مسجد میں اعتکاف کروں گا یا اللہ کی عبادت کروں گا۔ ایک ہے اعتکاف سنت مؤکدہ، جو کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متواتر 10 دن بھی، 15 دن بھی، 20 دن بھی آپ نے جو ہے وہ اعتکاف فرمایا ہے۔ اعتکاف کے معنی یا متکف ہونا، ٹھہرنا کسی مقام پر۔ آخری عشرے کے اندر سارے معاملات کو چھوڑ کر، اپنی ساری سرگرمیاں چھوڑ کر اللہ کے گھر میں 10 دنوں کے اندر بیٹھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ مرد حضرات کے لیے مسجد میں اور خواتین کے لیے گھروں میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو بندہ مومن اعتکاف بیٹھتا ہے، یعنی سارے معاملات کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور دنیا کے معاملات سے الگ تھلگ ہو کر صرف اللہ کی ذات کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ کریم اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ حج کے لیے ہمیں کتنی مشقت کرنا پڑتی ہے۔ پہلے ہم درخواست جمع کراتے ہیں، پھر قرآن اندازی ہوتی ہے، پھر اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، پھر جو ہے وہ سفر ہوتا ہے، کئی دن تک جو ہے وہ ہم متواتر سفر میں رہتے ہیں، پھر 5 دن لازم ہے میدان عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر، منا کے اندر، اور پھر طواف کعبہ اور یہ سارے معاملات، تو وہاں وہ پھر جا کر ثواب ملتا ہے۔ لیکن اللہ کریم نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے یہ آسانی پیدا فرمائی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو بندہ مومن رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کو گھر بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، اور پھر یہ ہے کہ اس کی کچھ پابندیاں ہیں، کچھ معاملات ہیں جو کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں ٹائم گزاریں، نماز پنجگانہ ادا کریں۔ حکم یہ ہے کہ جب 20 رمضان کی شب آتی ہے، یعنی کل 20واں روزہ ہے، آج 20ویں شب رات کو گزر گئی، 19ویں شب گزری، آج 19واں روزہ ہے۔ کل جو شب آئے گی منگل والے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پہلے جس بندے نے اعتکاف کرنا ہے وہ مسجد میں جا کر اپنا وہ سارا نظام جو یہاں بیٹھنا ہے، حکم یہ ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خیمہ لگایا۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پردہ لگا کر بیٹھے، مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ بالکل ہر معاملے کے اندر الگ تھلگ ہو کر۔ بعض ایسے حضرات ہمارے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ دکھاوے کے طور پر مسجد میں آ جاتے ہیں، جی میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں، لیکن وہ ہر وقت مسجد میں سوئے رہتے ہیں۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ حکم ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو۔ جتنا زیادہ تم اعتکاف کے اندر اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ تعالیٰ تم پر اتنی ہی مہربانیاں فرمائے گا، اتنی ہی کرم نوازی فرمائے گا۔ اور پھر حضرات محترم، جو ہے بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے وہ جو کہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، باقی سارے معاملات اس کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات بھی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، موبائل بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو ہے وہ جو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، نوافل ادا کرو، تہجد ادا کرو، کیونکہ تم نے سارے معاملات کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج اور عمرے کا ثواب تو تب ہمیں ملے گا نا کہ ہم سارے معاملات کو چھوڑ کر صرف اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے، اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے کہ اے اللہ ہم نے سارے معاملات کو چھوڑ دیا، تیرے گھر میں آ گئے، تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے، لہذا جب یہ تمہاری نیت ہو جائے گی تو پھر اللہ بھی مہربانیاں فرمائے گا۔ تو اس لیے جو حضرات موبائل استعمال کرتے ہیں یا بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، اس قسم کے معاملات جو ہے وہ شریعت کے اندر اور اعتکاف کی صورت میں منع کیا گیا ہے، کیونکہ جب بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو پھر وہ اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، باقی سارے دنیاوی معاملات، کاروباری معاملات، دوستوں سے تعلق، گھر والوں سے تعلق، یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ صرف اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی عبادت کرنا، نوافل ادا کرنا، حتیٰ کہ یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ آپ مسجد کی حدود سے کسی طرح باہر بھی نہیں جا سکتے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا اللہ کریم نے ہمارے اوپر یہ معاملہ کیا ہے، تو جب اتنا بڑا اللہ نے حکم
حکم دیا ہے مسجد سے باہر بھی جانا منع کر دیا، سروائے حاجت کے علاوہ یا وضو کے علاوہ آپ نے جتنا ٹائم گزارنا ہے، اور حکم یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھیں تاکہ جو ہے وہ یہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے وہ کون ہے اور کس مقصد کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے حضرات محترم حدیث مبارکہ کے اندر بہت سارے جو ہے وہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ کریم اس کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے کہ جو کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان طبقات جو ہیں اس سے زیادہ اس کو جو ہے وہ اجر عطا کیا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ فرما لیں کہ اللہ کریم کتنی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے آج جو ہے وہ 20 رمضان کو مرد حضرات کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا یہ سنت ہے، اور عورت کے لیے، خواتین کے لیے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر جو ہے، اور یہ بھی اس میں ساتھ عرض کرتا چلوں کہ عورت جو ہے وہ گھر کے معاملات ہے وہ گھر کے کام نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اپنے معاملات کو جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے، جو عورتیں گھروں میں بیٹھتی ہیں ان کے لیے کسی دوسرے عورت کو جو ہے وہ انتظام کرنا چاہیے، بجائے کہ وہ عورت جو ہے وہ گھر کا کھانا بھی بنائے، گھر کے معاملات بھی کرے، گھر کے کام بھی کرے، اور ساتھ ساتھ کہ جی میں اعتکاف بیٹھی ہوئی ہوں۔ اسی طرح مرد حضرات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ دن میں گفتگو بھی کرتا رہے، کاروباری معاملات بھی کرتا رہے، ٹیلی فون کے ذریعے جو ہے وہ ہدایات بھی جاری کرتا رہے، تو یہ بالکل منع کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں الگ تھلگ رہنا چاہیے۔ یہ جو ہے وہ جو اعتکاف اور متقف کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سارے معاملات کو ان 10 دنوں کے لیے بالکل منقطع کر دے، کسی طرح کا بھی کوئی معاملہ سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور کی سنت کے مطابق، جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا، اور پھر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں چونکہ آخری عشرے کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے جس رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے اعلیٰ و افضل ہے، لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں اس کو، اور وہ مقدر والے لوگ ہیں جو ان آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف بیٹھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس رات کا ثواب بھی پا لیتے ہیں، لیلۃ القدر کا ثواب بھی پا لیتے ہیں۔ یعنی ان 10 دنوں کے اندر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کو پانے کے لیے اعتکاف فرمایا، یعنی اتنی عظمت ہے۔ اور پھر حضرات محترم اسی آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کریں ساتھ، اور پھر عذاب جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اس لیے کہ اللہ کریم جو ہے وہ پورے مہینے کا جو اجر ہے پورے مہینے کا، اور پھر روزہ ویسے بھی جس کا اللہ نے خود فرمایا کہ اس کا اجر میں خود دیتا ہوں، تو بندہ مومن کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یا دیگر کوئی معاملات بھی کرتے ہیں نا، تو اس کی گارنٹی ٹھیک ہے اللہ عبادت قبول کرنے والا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی گارنٹی خدا دے رہا ہے کہ میں تمہیں اجر دیتا ہوں، تمہارا روزہ قبول کرتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ، اور پھر قرآن کے اندر فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں تقوی کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں ایمان والوں کو مخاطب ہو کر فرمایا گیا کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر تھے۔ وہ تقوی کا کیا معنی ہے؟ اس لیے یہ 10 دنوں کا جو اعتکاف ہے اس میں تقوی حاصل کرنے کا، اور اس قرآن کے حکم کے مطابق کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تو پرہیزگار بننے کے لیے یہ 10 دن جو ہے نا وہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ اور جو حضرات اعتکاف بیٹھیں، اور نمازیوں کا بھی جو حق بنتا ہے ان کا خیال رکھیں، کیونکہ ان کی جو افطاری ہے، ان کی سحری ہے، کیونکہ روزہ بھی ساتھ ساتھ معاملات چلتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گھر والے آ کر جو ہیں ان کے جو خیال کریں یا گھر والے ان کے ساتھ رابطہ نہیں، بلکہ یہ مسجد کی منتظمہ حضرات، مسجد کی جو نمازی ہیں، مسجد کے جو ذمہ داران لوگ ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ اور پھر ایک بندہ مومن جو ہے وہ ایک مسجد میں بیٹھ جائے گا تو پورے علاقے کا اس کا اجر ملے گا، یعنی ایک بندے کا ہر صورت مسجد کے اندر بیٹھنا یہ لازمی ہے۔ اگر کوئی کسی مسجد میں کوئی جہاں نماز پنجگانہ ہوتی ہے کوئی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھتا تو وہ سب گناہگار ہوں گے، اگر ایک بندہ بیٹھ گیا تو سب کو جائے گا، اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم ان آخری دنوں کے اندر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مقدس کے مطابق، سنت کے طریقے کے مطابق، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ اعتکاف کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اتباع رسول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ساتھ ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کاشف بھائی کا، کہ جو پورے مہینے کے اندر لوگوں کو اپنے اس جو ہے وہ ٹی وی کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے پورے رمضان کی افادیت، پورے رمضان کے پروگرام، دینی معاملات، اور آپ جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب ان سے لیں۔ اللہ ان کی عیسائی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور جو یہ پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ کریم ان کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ یہ ایک نیکی کا کام ہے، اور ایک نیکی کی وجہ سے اگر کسی ایک بندے کو ہدایت مل جاتی ہے، اگر کسی ایک بندے کو فائدہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی ایک بندہ ایسے جو ہے وہ افادیت حاصل کر کے اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کو بھی ثواب اتنا ملے گا جتنا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اتنا ثواب ان کو بھی ملے گا۔ اللہ کریم ان کو مزید اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کی کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور احسن انداز سے قبلہ علامہ صاحب آپ کی اور میری رہنمائی فرما رہے تھے، اور ساتھ یہ اعتکاف کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ایسی تھی کہ جن کے اندر ہم ویک تھے، جن کے اندر ہماری کمزوریاں تھیں، وہ آپ نے کلیئر کی۔ انشاءاللہ ایک بریک کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور کافی سارے سوالات بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ کرنے ہیں انشاءاللہ۔ ایک یہاں پر وقفہ لیں گے، اس کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام رحمت رمضان الکریم میں۔ ہمارا سلسلہ آج کا اعتکاف کے حوالے سے تھا، اور اعتکاف کے حوالے سے ہم نے کافی ساری باتیں سیکھی، اور انشاءاللہ مزید بھی کافی سارے سوالات کرنے۔ میرے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے محترم المقام عزت مآب جناب آصف غلام نبی الخیری صاحب موجود ہیں۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ سننے والوں کے لیے آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے، جمی رہے گی، نظر جمال رخ نبی پر، نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے، جمی رہے گی، ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے، بسی رہے گی، ہمارے دل میں نبی کی الفت، ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو سرور کون و مکان ہے، سبحان
اللہ. ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو سرورے کون و مکان ہے. ہماری ہر ایک بات بگڑی بنی ہوئی ہے بنی رہے گی. ہماری ہر ایک بات بگڑی بنی ہوئی ہے بنی رہے گی. نظر جمال رخ نبی پر اور ہمیں یقین ہے کہ کام اپنے بنیں گے آخر کرم سے ان کے. ہمیں یقین ہے کہ کام اپنے بنیں گے آخر کرم سے ان کے. رسول اکرم سے لو ہماری لگی ہوئی ہے لگی رہے گی. رسول اکرم سے لو ہماری. اور وہ صدیوں پہلے جہاں میں آئے انہیں زمانہ کبھی نہ بھولا. وہ صدیوں پہلے جہاں میں آئے انہیں زمانہ کبھی نہ بھولا. ازل سے دھوم کی دو جہاں میں مچی ہوئی ہے مچی رہے گی. ازل سے دھوم کی دو جہاں میں مچی ہوئی ہے مچی رہے گی. نظر جمال رخ نبی پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی خوبصورت انداز میں آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح شریف فرما رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہم نے سنی، اور ساتھ ہی ساتھ اب سوالات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. سوالات ہم نے مختصر وقت کے اندر سوالات کا سلسلہ کرنا ہے. قبلہ علامہ صاحب سے میں عرض گزار ہوں گا کہ کیا حالت اعتکاف کے اندر بار بار غسل کرنا یہ کیسا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ جمعے کے لیے آپ صرف جو ہے وہ غسل کریں. اس کے علاوہ اگر کہیں ضرورت پڑ جائے کسی وجہ سے تو پھر آپ غسل کر سکتے ہیں. بار بار غسل کرنا یہ جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، سوائے جمعے کے علاوہ. کوئی جمعے کے لیے جو ہے یہ غسل بہت لازم ہے اور اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو جمعے کے لیے جو ہے وہ ہمیں غسل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک بڑا خوبصورت سوال تھا، ایک دور گاؤں دیہات کے اندر جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں جامعہ مسجد نہیں ہوتی اور غیر جامعہ مسجد کے اندر وہ اعتکاف کرتے ہیں، تو کیا وہاں اعتکاف کے دوران وہ اٹھ کر دوسری مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کی غرض سے جا سکتے ہیں؟
جمعے کے لیے یہ ہے کہ جو شریعت کے مطابق پردے کا حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق جا کر وہ آپ نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں، چونکہ جمعہ ہمارے اوپر فرض ہے، اجتماعیت ہے اس کے اندر، اور پھر رمضان کا جمعہ اعتکاف کی حالت میں یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو اس لیے دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ جو لوگ مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، چونکہ بہت سارے گاؤں کی جو مساجد ہوتی ہیں ان میں جمعہ نہیں ہوتا، کسی مرکزی جگہ پر جمعہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جمعے کے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک ساتھ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے، کسی بندے کا کوئی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے لیے آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن جمعے کے لیے جو کہ یہ فرض ہے ہمارے اوپر، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ جمعے کے لیے آپ دوسری مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور ایک اور سوال ہے کہ کیا معتکف جو ہے جس نے اعتکاف کیا ہوا ہے، اگر وہ کسی ایسی مرض کے اندر وہ دوران اعتکاف مبتلا ہو گیا کہ اب اس کا علاج کرنا ممکن نہیں ہے، اس کو اعتکاف سے اٹھنا پڑے گا، تو اب وہ اعتکاف سے تو اٹھ گیا، تو اب جو اس کے اوپر اعتکاف ہے کیا واجب آئے گا یا اس کو دوبارہ اس کا کوئی کفارہ ادا کرے گا یا کیا حکم ہوگا اس کے بارے سے؟ بسم اللہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں مریض ہوں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا مجھے فلاں بیماری ہے، تو اس کے لیے چھوٹ ہے۔ روزہ دیکھیں نا، روزے کی حالت میں اگر آپ بیمار ہیں تو اس کے لیے آپ اس کا کفارہ دے سکتے ہیں۔ نماز کے لیے اگر کسی وجہ سے، لیکن نماز کے اندر بھی چھوٹ نہیں ہے، روزے کے اندر جو ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کوئی جان جانے کا خطرہ ہو، آپ کو علم ہے کہ میری یہ بیماری ہے، میری جان چلی جائے گی، تو اس بندے کو پہلے تو اعتکاف بیٹھنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے دوران اعتکاف اس کو دل کی تکلیف ہو گئی، کوئی ایسی پرابلم ہو گئی، تو پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو حضرات اس کے ساتھ باقی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ مسجد انتظامیہ اس کا وہاں ہی علاج کرائے۔ اگر جان جانے کا خطرہ ہے تو پھر وہ اعتکاف جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ اسے جو فدیہ ہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے ادا کرنے کا، وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر جو ہے وہ دوبارہ اس کو جب رمضان آئے تو وہ دوبارہ اس کو اعتکاف بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سنت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سنت کو چھوڑنا یہ مسلمان کے لیے لازم نہیں ہے، بلکہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک ہماری بہن انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کے اگر وہ اعتکاف بیٹھی تھی وہ ایام آ گئے تو اب اعتکاف کے دوران ظاہری بات ہے وہ باہر تو نہیں جا سکتی، تو اس کے لیے وہ کیا حکم، اس کے لیے کیا وہ عبادات کیسے کرے گی، باقی معاملات؟ وہ عبادت نہیں کر سکتی، کیونکہ مخصوص ایام کے اندر عورت کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اعتکاف وہ نہیں چھوڑ سکے گی، بیٹھی رہے گی، درود شریف پڑھتی رہے گی، نماز نہیں پڑھ سکے گی، اور قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکے گی، چونکہ قرآن کے بارے میں حکم ہے کہ جب تم پاک صاف ہو تب اس کو ہاتھ لگاؤ۔ لیکن وہ اعتکاف کو جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتی، بیٹھی رہے گی، اور اس کے بعد اس کی جتنی عبادت جو رہ گئی ہے، مطلب ضائع ہو گئی ہے نمازیں، تو وہ بعد میں قضا کر کے ادائیگی کر سکتی ہے۔ آخری سوال اور ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کو اختتام پذیر کی طرف لے کے جائیں گے۔ اجتماعی طور پر کئی جگہ اعتکاف کرایا جاتا ہے، جیسے دعوت اسلامی کے کئی مراکز ہیں اور بڑی بڑی مساجد کے اندر، جیسے ہمارے ملک پاکستان کی نامور اور میں کہتا ہوں پہلی صفحہ ہستی میں نام جس کا ہے مسجد کا فیصل مسجد ہے، اور کافی ساری مساجد ہے جہاں اجتماعی طور پر اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو اب اجتماعی طور پر یہ ہوتا ہے کہ دوست احباب جو شام ٹائم افطاری کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ بہت ساری گفتگو ایسی کر رہے ہوتے ہیں، ان میں اچھے الفاظ بھی ہوتے ہیں اور برے الفاظ بھی، اور کہیں وہ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ مسجد کا تقدس کا خیال بھی نہیں رہتا۔ تو ان احباب کے لیے آپ ارشاد فرما دیں کہ ان کو کس طریقہ کار سے افطاری کرنی چاہیے، یا جو گیدرنگ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کیا چیز اختیار کر کے کس طریقہ کار سے وہ اعتکاف کو مکمل کرنا چاہیے؟ اجتماعی اعتکاف بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ کچھ حاصل کرے، درس قرآن ہو، اجتماعی طور پر کوئی عالم دین ان کو جو ہے قرآن کے درس دے، قرآن کے بارے میں بتائے، حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم اجتماعی طور پر جو ہے وہ دیگیں منگا رہے ہیں، اس کا انتظام کر رہے ہیں، وہی اعتکاف بیٹھی ہوئی ہیں اور وہی لوگ سارا انتظام کر رہے ہیں، یہ اجتماعیت نہیں ہے۔ اجتماعیت یہ ہے کہ ہم جس طرح ہمارے اہل سنت کے نزدیک اجتماعی طور پر ہمارے مزارات کے اندر ذکر خفی بھی کیا جاتا ہے، ذکر جلی بھی کیا جاتا ہے، ذکر جہری بھی کیا جاتا ہے،
تو اس میں اجتماعیت کا یہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، مل بیٹھ کر جو ہے وہ درس قرآن سنیں، مل بیٹھ کر درود پاک پڑھیں، مل بیٹھ کر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں۔ اجتماعیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی حاصل کر لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب ہلڑ بازی ہو رہی ہے، افطاری کا انتظام ہو رہا ہے، اسپیشل طور پر افطاریاں جو ہے وہ جی آپ اتنی جگہ بھیج دیں، آپ یہ کر دیں، آپ یہ کر دیں۔ یہ ضروری ہے روزہ کھولنے کے لیے افطاری ہمیں کرنی چاہیے، یہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، اور اللہ کا حکم ہے، افطاری سحری کا حکم ثواب ہمیں ملتا ہے۔ لیکن یہ جو اجتماعیت ہے ہم کو جو ہے نا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو اس کا متقف کے لیے ہدایات ہیں، متقف کے لیے جو لازم قرار دیے گئے ساری، اس کی پابندی ہم پر ضروری ہے۔ اجتماعیت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ پورے مسجد کو گھیر لیں، پوری مسجد کے اندر پھیل جائیں، پوری مسجد کے جائیں، ایک کونے پر بیٹھ کر، ایک جگہ پر بیٹھ کر علیحدگی میں اندر یہ سارا معاملہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اجتماعیت کے اندر یہ بیٹھنا ثواب کا کام ہے، لیکن اس میں کوئی حاصل ہو تو تب جا کر اجتماعیت ہے نا۔ اگر کوئی حاصل ہی نہ ہو اور سنت کے مطابق عمل ہی نہ ہو تو پھر اس اجتماعیت کا کیا مقصد ہوا بھائی؟ اور اکثر احباب جو ہے وہ اعتکاف کی غرض سے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے احباب بیٹھتے ہیں، جیسے بچے بیٹھتے ہیں، بالغیت کی عمر کو تو ہوتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں کہ کس عمر کا بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے؟ ہمارے اکثر مساجد میں یہ رواج ہے کہ جی چھوٹے بچے 12 سال، 15 سال، 20 سال سے کم ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ایک رواج بن گیا ہے۔ دیکھیں نماز کا بھی حکم دیا گیا ہے 7 سال سے 10 سال تک بچوں کو سکھاؤ، لیکن بلوغت کے بعد جو ہے وہ اعتکاف بیٹھنا جو ہمارے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہے وہ بلاغت کے بعد ہے۔ اس سے چھوٹے 8 سال یا 10 سال والا بچہ جو ہے یہ بالغ نہیں ہے، 15 سال کے بعد جو ہے اس کی بلاغت ہوتی ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے بچوں کو بجائے وہ بڑے بزرگ بیٹھیں اور ان سے کچھ حاصل کریں۔ بچے آئیں، آ کر بزرگوں سے دعائیں لیں، بزرگوں سے کچھ حاصل کریں، ان کی خدمت کریں۔ یہ ثواب کا کام ہے، بجائے وہ آ کر اپنے معاملات کو چھوڑ کر سارا آ کر بیٹھ جائیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مساجد میں جب یہ بچے بیٹھتے ہیں نا تو پھر یہ گپے بہت زیادہ لگاتے ہیں، باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ سارا جتنا بڑے حضرات بیٹھے والے ہوتے ہیں ان کا بھی ثواب ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہمارا ایک جو رواج بن گیا ہے، یہ رواج ہمیں ختم کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود بڑے بزرگ جو ہیں وہ اس بات کی طرف ترجیح دیں، لوگوں کو مائل کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اعتکاف کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ یعنی میں نے پہلے عرض کیا نا کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب، تو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب کیا ہے؟ اب حج کے دوران آپ اپنی بیوی کو جو ہے آپ کی حقوق زوجیت نہیں ادا کر سکتے، اسی طرح رمضان کے اندر جب آپ متقف ہیں تو آپ اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھ سکتے۔ تو جب یہ معاملہ آ گیا تو تب جا کر ہمیں وہ ثواب ملے گا نا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو جب قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں واضح طور پر فرمایا گیا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس پر عمل کریں؟ تو جب اس پر عمل کریں گے تو تب جا کر ہم پورا جو ہے وہ اس اعتکاف بیٹھنے کا ثواب حاصل کر رکھیں گے۔ اگر اسی طرح یہ ہم ٹائم ضائع کر دیں گے جو ہے گپوں میں، فضول یاد کے اندر، ٹیلی فون کے اندر، اور پھر بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جی میں چلو فارغ بیٹھا ہوں تو موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں۔ یہ اکثر جو ہے وہ اعتکاف کے اندر یہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے جناب کے معاملات اور باقی کہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے جی کہ مساجد کے اندر کسی کا کوئی والد بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ بچے آ رہے ہیں والد سے ملنے کے لیے، بچیاں آ رہی ہیں والد سے ملنے کے لیے، اور رات کو یہ ہوتا ہے جی وہ گھر والے بھی آ رہے ہیں ملنے کے لیے۔ یہ دیکھیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جب گھر کے معاملات کو چھوڑ دیا، متقف ہو گیا اللہ کے گھر میں آ کر، تو یہ سارا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ بجائے بچے آ رہے ہیں جی او جی بچے اداس ہو گئے ہیں ماں باپ کے لیے یا ماں کے لیے، تو یہ لازم نہیں ہے۔ یہ 10 دن ہے، یہ 10 دن اللہ کے نام پر جو ہم نے دے دیے ہیں تو یہ گزر جائیں گے، تو اس سے ہمیں جو ہے یہ پرہیز کرنا چاہیے۔ جا کر بچے جو ہیں وہ اپنے والدین سے ملیں، ان سے جا کر ساری رات جا کر مسجد میں، تو وہ اس کا سارا ثواب جو ہے وہ آپ ضائع کر رہے ہیں، سارا معاملہ ختم کر رہے ہیں، وہ باتوں میں گزر جائے گا ٹائم، بجائے وہ باتوں میں گزرنے کے وہ زیادہ نوافل ادا کرے، تہجد ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور ایک جو ہے وہ
جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بنا لے کہ جی زور کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، عصر کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، مغرب کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، اور تراویح کے بعد جو ہے وہ میں نے یہ عبادت کرنی ہے، اتنی دیر میں نے 2 گھنٹے، یا فجر کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹے میں نے اپنے آرام کرنا ہے۔ باقی وہ سارا ٹائم جو ہے ایک ٹائم ٹیبل بنا لے گا نا، تو اس کے لیے سارے 10 دن جو ہے نا وہ بڑے آسانی سے گزر جائیں گے، اور اسے ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور وہ جو اصل مقصد ہے اعتکاف کا وہ مقصد بھی اسے حاصل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ، یہ اجتماعیت کا یہی مقصد ہے نا کہ ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق جی فلاں ٹائم ہم نے سونا ہے، فلاں ٹائم ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں، فلاں ٹائم ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے، فلاں ٹائم ہم نے جو ہے وہ تہجد ادا کرنے ہیں، فلاں ٹائم ہم نے اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرنے سے بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب اجتماعی طور پر ہم ذکر کریں گے تو اللہ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، اور جب اللہ کریم اپنے بندوں پر اور اعتکاف کی حالت میں جب نظر کرم فرمائے گا تو اس بندے کی بیڑی جو ہے نا وہ تر جائے گی، اس کی بگڑی بن جائے گی۔ اس لیے رمضان کے اندر یہ اپنی بگڑی بنانے کے لیے جو ہے نا ہم 10 دن اعتکاف کرتے ہیں، 10 دن بیٹھتے ہیں سنت کے مطابق۔ تو بگڑی بنانے کے لیے سب سے پہلا جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ 10 دن گزاریں، حضور کی اتباع کے مطابق گزاریں، حضور کے فرمان کے مطابق گزاریں، تو پھر تب جا کر ہمیں وہ ثواب پورا ملے گا، ورنہ پھر یہ جو ہے نا 10 دن بیٹھنا ہمارے لیے فضول ہوگا۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم کو حضور کی سنت کے مطابق اور اللہ کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز سے آپ نے جواب ارشاد فرمائے، اور آپ کو میری خوبصورت رہنمائی کی کہ اعتکاف کے دوران بات چیت بھی نہیں کر سکتے، زیادہ موبائل فون بھی اپنے نہیں استعمال کرنا، اور یہ وقت سو کر بھی نہیں گزارنا، اور نہ ہی دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں یہ وقت گزارنا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قربت والا وقت ہے، اور اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام رحمت رمضان الکریم اپنے اختتام پذیر کو پہنچا۔ میں اپنے مہمانوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ پھر اب سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔